بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بلوچستان میں 12 مقامات پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا حملہ تھا۔ صبح 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک دہشت گردوں نے یہاں تباہی و بربادی پھیری، اور پھر شام کو بتایا گیا کہ ان دہشت گردوں کو، جو 100 سے زائد دہشت گرد، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو یہ دہشت گرد 4 گھنٹے انہوں نے کیوں جرمال بنائے رکھا ان 12 مقامات کو، ان 12 شہروں کو؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کے اندر ان کے ہمدرد جو ہے وہ موجود ہے، جن کو ریاست سے ہمدردی آنی چاہیے تھی، وہ عوام ان دہشت گردوں سے ہمدردی کیوں کرنے لگے؟ اس کے لیے ابھی جو چند دن پہلے جو داتا دربار میں ہوا، کیونکہ یہ حکومتوں کے رویے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ریاست کا رشتہ عوام سے کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ دہشت گردوں کے ساتھی نہ بھی ہوں تو ان سے نفرت کے بجائے ان سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح ریاست اور عوام کے بیچ جو ہے رشتہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو چند دن پہلے لاہور میں داتا دربار کے سامنے ایک جو ہے وہ غلام مرتضیٰ نامی شخص، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی ایک مین ہول میں گر پڑی۔ وہاں 15 کو اطلاع کی گئی، ریسکیو اہلکار وہاں پہ پہنچے، اور جب ریسکیو اہلکار اس مین ہول کے اندر اترے تو انہوں نے بتایا کہ اس میں تو ڈیڈ باڈی آگے ہی نہیں جا سکتی، اس کا ڈایا ہی 1 فٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس حرکت میں آ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک ریسکیو اہلکار نے غلط رپورٹنگ کی ہے تو وہاں جو اس مین ہول کے اوپر جو ڈی جی ہیں، وہ ایل ڈی اے کے، وہ وہاں موقع پہ موجود تھے۔ حالانکہ ہم گھر بیٹھے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ویڈیو چل رہی تھی، جو اس کی فوٹیج دیکھنے کو مل رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ یہ جو ڈرینیج کی جو لائن ہے وہ 1 میٹر سے زیادہ کا ڈائی کی ہے، لیکن اسے ایک ریسکیو اہلکار کی غلط رپورٹنگ کے، اس نے جو غلط بتایا کہ اس میں تو ڈیڈ باڈی جا ہی نہیں سکتی، اس کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی یہ دیکھنے کے بجائے کہ کیا اس میں ڈیڈ باڈی جو سیوریج لائن ہے اس میں جا سکتی ہے آگے یا نہیں۔ انہوں نے اسی بندے کو اٹھا لیا جس کی بیٹی اور بیوی اس مین ہول میں گری تھی، تو اس کو سیدھا تھانے لے گئے، اور وہاں ہائی آفیسر کے موجود ایس پی لیول کے آفیسر بیٹھ کے اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے کہ پہلے تم تسلیم کرو کہ تو نے خود اس رقشے میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کی جان چلی گئی، اور اوپر سے اس پہ اس طرح کے واقعات کے الزامات لگانا شروع کر دی۔ پھر اس کو کہا گیا کہ تم تسلیم کرو کہ تم نے اپنی بیوی کو خود قتل کیا۔ آپ اندازہ لگائیں جب اس طرح کے رویے ہوں حکومت کی طرف سے، تو ان حکومتوں کے ساتھ عوام کا رشتہ کیسے قائم رہ سکتی؟ یہی رویے ہیں جنہوں نے عوام اور ریاست کے بیچ جو ہے رشتے کو کمزور کر دیا۔ تو ایک تو جو ہے اس کے بعد مریم نواز جو بکھر میں تھی، انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ پہ ہی جو ہے وہ میں آ رہا ہوں، وہاں تمام محکموں کو بلا دیا، وہاں انہیں بریفنگ بھی دے گی، اور اس بریفنگ کے بعد جو ایکشن ہوا اس میں ایک مریم نواز کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ کم از کم اس نے جو ہے تمام محکموں کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ہی وہاں بلایا ہوا تھا اور ان سے پوری طریقے سے بریفنگ لی۔ لیکن بیوروکریسی کی آپ چلاکیاں دیکھیں کہ وہاں تمام بیوروکریسی نے وہ بیوروکریٹوں کے جو گلے میں پھندا آنا تھا وہ انہوں نے ٹھیکیدار کے بندوں میں گلے میں پھندے فٹ کر دی اور اپنی گردنیں بچا لی۔ حالانکہ سب سے پہلے تو اس ڈی جی ایل ڈی اے کو اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجنا جائے، نہ کہ اس غلام مرتضیٰ کو جس کی بیوی اور بیٹی اس مین ہول میں گری تھی، اس کو بھیجنا چاہیے تھا کہ اگر ایک ریسکیو اہلکار نے غلط جو ہے رپورٹنگ کر دی، اس نے کہا کہ اس میں ڈیڈ باڈی نہیں جا سکتی، تو کیا وہ ڈی جی ایل ڈی اے اندھا تھا؟ حالانکہ ہم گھر بیٹھے اس کو دیکھ کے جو اس کی فوٹیج چل رہی تھی اس مین ہول کی، اس سیوریج لائن کی، اس سے لگ رہا تھا کہ 1 میٹر سے زیادہ کا ڈایا ہے،
اور 1 میٹر سے زیادہ ڈھائی میں تو 2 باڈیاں ایک ساتھ جا سکتی ہیں. تو وہ تو اللہ کی کرنی کہ اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی. اگر وہ ڈیڈ باڈی نہ ملتی تو اس غلام مرتضیٰ کو تو انہوں نے جو ہے پھانسی کے پھندے تک جو ہے چڑھا دینا تھا. اس کے بعد جو حکومت نے بھی جب جو ریسکیو اہلکار نے جب یہ بتایا کہ یہ اس میں ڈیڈ باڈی آگے نہیں جا سکتی تو حکومت حرکت میں آ گئی. عظمی بخاری جو انہوں نے کہا جی ایسا تو کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے. پھر اسپیکر پنجاب ایسے ہی میدان میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو جو ہے سارا فیک ہے. وہ تو اللہ کی کرنی کہ ڈیڈ باڈی مل گئی. اور اس کے بعد جب تمام اداروں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو سزائیں دی گئی وہ سارے ٹھیکیدار کے بندے. یعنی کہ یہاں بھی اگر رگڑا گیا تو غریب کے بندوں کو. اب ایک سیفٹی آفیسر اس کی کیا حیثیت ہے. حالانکہ جہاں بیوروکریٹوں کا جہاں جو ہے بیوروکریسی کی گردنیں جو ہے نا پھندوں میں پھنسانی چاہیے تھی وہاں آپ غریب آدمی کو پھنسا دی وہاں بھی. تو اب اس کے بعد جو ہے ایک تو مریم نواز نے کہا کہ یہ جو غلام مرتضیٰ ہیں جس کی بیوی اور بیٹی کی جان کی جو ہے وہ چلی گئی اب ان کو 1 کروڑ معاوضہ دیے اور معاوضہ کون دے گا وہ ٹھیکیدار دے گا. اب اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو یہ آئین کے ٹھیکیدار بنے ہوتے یہ آئین اور قانون کی بات کرتے اور دوسری طرف دیکھیں جب آئین کی شقیں 1 سے 35 تک جو ہے جو عوام کے رائٹس کی بات کرتی ہے اس کی جان مال عزت کی حفاظت جو ہے وہ آئین دیتا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ ٹھیکیدار اس کو 1 کروڑ روپیہ دے. جب عوام کی جان مال اور عزت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری تو جو حکومت کو کام کرنا تھا وہ ٹھیکیدار کے گلے میں ڈال دیا گیا. اور اوپر سے جہاں بیوروکریٹوں کی گردنیں پھنسنی تھی وہ پھندے انہوں نے ٹھیکیداروں کے گلے میں فٹ کر دیے. تو جب اس طرح کے رویے ہوں اور جس پر قیامت صغرا برپا ہو جس بندے کی بیوی اور بیٹی جو ہے وہ مین رول کی نظر ہو گئی وہ جان کی بازی ہار گئی اس پہ ایک طرف یہ قیامت اور اوپر سے جو ہے وہ قیامت برپا کر دی اس کو ہی تختے مشق بنا لی اور وہ سینئر آفیشیل کی موجودگی پہلے اس پہ واحد الزامات لگائے گئے تو نے خود کسی کے ساتھ بیوی بھیجی پھر اس کو کہا کہ تو تسلیم کر کے یہ اس کو قتل تو نے خود کیا ہے. یار بے شرمی اور بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. جب اس طرح کے حکومت کے حکومتی اداروں کے رویے ہوں عوام کے ساتھ اس ہیو ناٹ کے ساتھ تو پھر ریاست اور عوام کے رشتے کیسے مضبوط بندھن میں بن سکتے. یہی وجہ ہے کہ ریاست کے ساتھ جو عوام کا رشتہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر یہ عوام پھر اگر دہشت گردوں کے ساتھ ہی نہیں بھی تو ان کے ساتھ ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر 4-6 گھنٹے 9 سے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے وہ اپنی ریٹ بھی وہاں قائم کرتے. تو جب تک عوام اور ریاست کے بیچ اس جو دوریاں ہیں اس کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت اگر کوئی کہے کہ یہ دہشت گردی کو روک پائیں گے اب یہ دہشت گرد عوام کے بیچ ہی رہتے عوام ان کی نشاندہی ریاست کو کیوں نہیں کر رہی کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں ان رویوں کی وجہ سے. آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک شخص غلام مرتضیٰ کی ایک تو بیوی اور بیٹی اس میں نول میں گری وہ جان کی بازی آ رہی کہ اس پہ یہ قیامت اتنا بڑا صدمہ اور اس پہ ریاست اور ریاستی ادارے الزامات کیا لگا رہے ہیں کہ تو نے خود کسی کے ساتھ بیوی بیچی پھر اس کو کہا کہ تو نے اس کو قتل کیا. جب یہ حالات حکومت اور حکومتی اداروں کے عوام سے یہ رویے ہوں تو پھر وہاں یہ دوریاں ریاست کے ساتھ عوام کی دوریاں ہوں گی. جب یہ دوریاں ہوں گی تو وہ پھر ان دہشت گردوں کے اگر ساتھی نہیں بھی بنتے تو ان سے ہمدردیاں پیدا ہو جاتی اور جب یہ ہمدردیاں عوام کی ہوں گی ان کے ساتھ تو پھر اسی طرح 4 نہیں یہ 6-8 گھنٹے اپنی ریٹ قائم کریں گے تو خدا را ہوش کے ناخن ہیں اور ریاست اور عوام کے بیچ جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں ان رویوں کی وجہ سے اس پہ غور کریں. لیکن کیا کریں کہ یہ